بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنی تابع داری فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کی جو تفسیر بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنے عرفان کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننے اور پہچاننے کی صلاحیت جنات اور انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے وضعیت فرمائی ہے وہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری مخلوق کا اللہ سے کوئی ربط اور تعلق یا کوئی شناخت نہیں ہے، لیکن جس کو دیکھنا، سمجھنا، پہچاننا، گفتگو کرنا، محسوس کرنا، یہ ساری جتنی بھی حسیات ہیں، ان تمام حسیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ مخلوق جو ہے جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو زمین پر 3 مخلوق کا تذکرہ ہوتا ہے جن کو ہم موالید ثلاثہ کہتے ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات۔ اس کو موالید ثلاثہ تصوف میں کہا جاتا ہے، یعنی 3 قسم کی مخلوق اور ایک پھر مخلوق ہے جنات۔ یہ بات آپ کو سمجھنے کی ہے کہ جنات کی مخلوق بھی ایک پوری آبادی ہے، پوری دنیا ہے۔ جنات میں پورے حواس ہیں، جنات دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، ان کے یہاں چوپائے بھی ہوتے ہیں، ان کے یہاں پرندے بھی ہوتے ہیں، ان کے یہاں ہر وہ چیز موجود ہوتی ہے جو ہماری زمین پر آدمی جس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری مخلوق ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرشتے، ملکوتی دنیا۔ تو جنات اور حیوانات، جنات کے حیوانات، جنات کی نباتات، جنات کی نباتات، جنات کی جمادات، حیوانات میں ہی آدمی کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہ بات بہت زیادہ توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ مفسرین کرام اس کی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں اور ذوالقرنین بابا بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا عبادت کے لیے، تو سبھی کو پیدا کیا عرفان کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہمارا عرفان حاصل کرے۔ اب عبادت کا ایک مفہوم پہچاننا بھی ہے۔ مثلاً ایک آدمی عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو عبادت کا اگر اس سے پوچھے بھئی مقصد کیا ہے عبادت کا، تو ظاہر ہے ایک ہی بات وہ کہے گا کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دیکھنا، پہچاننا، محسوس کرنا، یہ سب درجہ عرفان میں آتا ہے۔ تو اب پھر تیسری مخلوق ہو گئی فرشتے۔ فرشتوں کی بھی ایک مخلوق ہو گئی۔ فرشتے میں
جیسے 4 تو گروہ مشہور ہیں، 4 گروہ مشہور ہیں، جس کو ایک کو ملائکہ ارضی یعنی زمینی فرشتے، ملائکہ سماوی یعنی زمین سے اوپر کا جتنا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے اس کے فرشتے، ملائکہ نوری وہ فرشتے جو فیڈ کا ذریعہ بن رہے ہیں، پھر چوتھے فرشتے جو ہیں ملائے اعلیٰ۔ اب ملائے اعلیٰ کے پھر الگ الگ گروہ ہیں، گروہ جبریل، گروہ میکائیل، گروہ اسرافیل، گروہ اسرائیل، تو یہ تو بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی۔ تو مثلا 3 مخلوق جو ہے وہ قابل تذکرہ ہیں، ملائکہ، جنات، انسان۔ اب اگر آپ یوں کہیں گے کہ جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، آدمی جو ہے حیوانات میں شمار ہوتا ہے، آدمی حیوانات میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی اور حیوان میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آتا۔ مثلا نسل کشی جانوروں میں بھی ہوتی ہے، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ درندے ہو، چاہے وہ چرندے ہو، چاہے وہ حشرات الارض ہو۔ مثلا بھوک حیوانات کو بھی لگتی ہے، بیمار حیوانات بھی ہوتے ہیں، صحت مند حیوانات بھی ہوتے ہیں، گرمی سردی بھی ہونے لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جتنی حسیات آدمی کے اندر ہیں وہ سب حیوانات کے اندر بھی موجود ہیں۔ جس طرح آدمی اس کا تدارک کرتا ہے، ان سے بچتا ہے، ان سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اس طرح حیوانات بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے ان کی کھال کو بنایا، ان کی اون کو بنایا، پرندوں کے پر بنائے۔ شدید جب زیادہ سردی ہوتی ہے، پرندوں کیا کرتے ہیں، اپنی چونچ پروں میں ڈال کے پھلا کے اور بیٹھ جاتے ہیں، تو ویکیوم ہو جاتے ہیں، سانس ان کا ویکیوم ہو جاتا ہے، تو انہیں سردی نہیں لگتی۔ برف کے علاقے میں بھی پرندے ہوتے ہیں، ہر مخلوق برف کے علاقوں میں بھی ہوتی ہے۔ برف کے علاقے کے حساب سے وہ جو آکسیجن کا جو نظام ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میں جب آپ تذکرہ کریں گے حیوانات کا تو اس میں آدمی کا بھی شمار ہے، آدمی کا بھی شمار ہے۔ لیکن اس میں فرشتوں کا بھی شمار ہے، اس میں جنات کا بھی شمار ہے۔ اب جنات بھی الگ ایک مخلوق ہے، فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں۔ اب یہ ہاروت ماروت کا بھی میں تشریح کروں گا تھوڑی سی۔ ہاروت ماروت بھی ایک مخلوق ہے، آدمی بھی ایک مخلوق ہے۔ جنات اور اس آدمی انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہمارا عرفان حاصل کرے اور ہمیں پہچان لے۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعبدون عبادت کرے۔ عبادت کی تشریح یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرے۔ اب تیسری مخلوق فرشتے آ گئے، تو فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیا، اور فرشتے اللہ کی مخلوق کے کارندے ہیں۔ پھر احکامات صادر جو اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے نشر ہوتے ہیں۔ جیسے ٹی وی اسٹیشن کی مثال میں نے دی تھی آپ کو، وہاں کا جو بھی اسٹیشن ہے وہاں ایک چیز بولی جاتی ہے اور ایک
करोड़ों जगह वो नशर हो रही है। तो इसी तरह अल्लाह का भी एक निज़ाम है, ये पूरा एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। अब फरिश्तों में जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि फरिश्तों में भी गिरोह हैं, गिरोह जिब्राइल, गिरोह मीकाइल, गिरोह इसराफील, गिरोह इज़राइल, गिरोह समनाइल, बहुत सारे फरिश्तों के हैं। मुझे तो अब पूरे नाम भी याद नहीं, इतने 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 सारे फरिश्ते हैं। गिरोह के हिसाब से गिरोह मीकाइल। तो ये फरिश्तों में भी इल्म होता है। जिस तरह हर चीज़ में इल्म है, मतलब एक चींटी में भी इल्म है। सूरह नमल कुरान पाक की सूरत है, हुदूद का इल्म है, शहद की मक्खी का इल्म है, फूलों का इल्म है, फूलों को भी एहसास होता है, वो भी पहचानते हैं, मुतासिर भी होते हैं, गर्मी सर्दी भी महसूस करते हैं। अगर उनके अंदर गर्मी सर्दी को महसूस करने की हिस्सियात मौजूद न हो तो वो गर्मी में मुरझाएंगे नहीं, सदाबहार रहेंगे। ऐसे भी फूल हैं जो सदाबहार रहते हैं, ऐसे भी फूल हैं जो मखसूस मौसम में होते हैं, उनकी नशोनुमा भी होती है, वो बूढ़े भी होते हैं, वो जवान भी होते हैं, वो मरते भी। कोई ऐसी बात नहीं है जो आप ये कहें जी आदमी में मौजूद है और उसमें क्या कहते हैं कुत्ते में मौजूद नहीं है। ये आदमी एक फजीलत है जी अक्ल की, हैवानात में नहीं है, गलत है ये। इसलिए कि कुत्ते की जो हिस्सियात हैं सूंघने की, वो इंसान से बहुत ज़्यादा है। अब पानी तलाश करने की जो हिस्सियात है वो सबसे ज़्यादा परिंदों में है, हुदूद में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में आगे आगे हुदूद जाते थे और वो निशानदेही करते थे इस बात की कि यहाँ पानी है, तो उसकी निशानदेही पर ही काफ़िले ठहरते थे और फिर वहाँ क़याम होता था। शहद की मक्खी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, मैं कितनी अक्ल है, कितनी फ़हम है उसके अंदर। अगर कोई गलत शहद लेके छत्ते में आ जाए तो मक्खियाँ मार देती हैं, उसको सज़ा नहीं है, कैद नहीं है, मुकदमा नहीं है, मार देना है बस। तो ये भी अक्ल व शऊर है। फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि हम तो शहद की मक्खी पर वही नाजिल करते हैं, लेकिन अब वही की भी किस्में हैं भाई। अब वही वो भी है जो पैगम्बरों पे नाजिल होती है, जो पैगम्बरों पे वही नाजिल होती है वो किसी पे नहीं होती, वो मखसूस है उनके लिए। तो मतलब कि यहाँ अक्ल व शऊर के एतबार से किसी भी बात को आप हतमी नहीं कह सकते कि भाई फला आदमी के पास अक्ल नहीं है, फला आदमी के पास अक्ल है। और अगर कोई आदमी ये कहे, दावा करे कि 100% लोगों के पास अक्ल है, ये भी गलत है। हैंडीकैप्ड बच्चे भी होते हैं, बावले लोग भी होते हैं, बहुत ज़हीन होशियार भी होते हैं, कम ज़हीन भी होते हैं, कुन ज़हन भी होते हैं, जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है वो भी होते हैं, और जो हर बात को भूल जाते हैं वो भी होते हैं। बहैसियत निज़ाम के दो तरीक़े हमारे सामने हैं। एक इज्तिमाई शऊर है जो
آدمی میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، جمادات میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے۔ اب آپ کہہ رہے جی پہاڑ میں تو شعور نہیں ہے جی، وہ تو پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی تصدیق فرماتے ہیں کہ پہاڑ میں شعور ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے اپنی امانت پیش کی علی السماوات، سماوات کے اوپر۔ تو اس مطلب سماوات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب میں شعور ہے۔ اگر شعور نہ ہو تو امانت کا پیش کرنا یا نہ پیش کرنا یہ تو بات بڑی عجیب سی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی امانت پیش کر رہے ہیں، تو جس پر بھی امانت وہ پیش کی جا رہی ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو شعور حاصل نہیں ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اور اپنی امانت پیش کی سماوات کو۔ سماوات سے مراد، سماوات ایک، اگر آپ کہتے ہیں جی سماوات ایک بساط ہے تو آسمان تو بھائی سات ہے، تو اگر ہم بساط ہی کہتے ہیں تو سات بساط ہوئی۔ ہر بساط پر مخلوق بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو وہ معلومات بھی حاصل ہو جاتی ہیں کہ آسمانوں میں کیا چیزیں ہیں۔ والارض، اور زمین کو بھی پیش کی۔ تو زمین سے مراد آپ کی کیا ہے؟ آپ زمین پہ کچھ آپ بتائیں گے زمین سے کیا مراد ہے؟ بتائیں زمین سے کیا مراد ہے؟ زمین سے مراد زمین کے اوپر اور زمین کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ سماوات سے کیا مراد؟ سماوات سے مراد آسمانوں پر اور آسمانوں کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات۔ والجبال کا کیا مطلب ہے؟ جبال سے مراد جبال کے اندر، جبال کے اوپر رہنے والی تمام مخلوقات۔ یا پہاڑ ایک نوع کا نام ہے، اب اس میں معدنیات بھی آ گئی، اس میں جناب کیا کہتے ہیں یہ سارے جواہرات بھی آ گئے، پتھر بھی آ گئے، سب اس سے ریلیٹڈ ہے جبال سے، یعنی وہ ایک مخلوق ہے۔ یہ بس ٹھیک، وہ ایک مخلوق ہے۔ تو ہر جمالات، جب اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اپنی امانت سماوات کو پیش کی، ارض کو پیش کی اور جبال کو پیش کی، کا مطلب یہ کہ یہ تینوں زون اور اس زون میں جو کچھ بھی ہے یعنی مخلوقات آباد ہیں وہ سب باشعور ہیں۔ اب سماوات کا مطلب یہ ہوا کہ سماوات میں فرشتے بھی ہیں، فرشتوں کو کے اندر بھی شعور ہوگا۔ جیسے زمین، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہم نے شعور بخشا، زمین میں شعور بخشنے کا مطلب یہ نہیں مٹی کو شعور بخش دیا گیا، بلکہ مٹی کو بھی شعور ہے، مٹی کو بھی شعور ہے۔ لیکن زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو شعور ہے، آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو شعور ہے۔ پہاڑ سے مراد یہ جتنی بھی معدنیات ہیں، جو بھی کسی بھی صورت سے پہاڑ سے ریلیٹڈ ہے سب کو شعور ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کا انکار کرنا یا کسی چیز کا اقرار کرنا اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے اندر قبول کرنے اور قبول نہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور اختیار بھی موجود ہو۔ اگر آپ کے اندر اختیار نہ ہو تو قبولیت بھی زیر بحث نہیں آتی۔
انکار بھی زیر بحث نہیں ہے. تو اب ہم یوں کہیں گے کہ کائنات میں جو بھی کچھ ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا ہے، سب کو شعور عطا فرمایا ہے. اس میں وائرس بھی ہے، بیکٹیریا بھی ہے. وائرس کے علاوہ بھی کوئی ایسی جراثومیں ہوں گے جن کا ابھی تک نام ہی نہیں رکھا گیا، ان کو بھی شعور ہے. اب بیکٹیریا بڑھتا ہے، وائرس بڑھتا ہے، اس کی نسل کشی ہوتی ہے. درخت بڑھتے ہیں، ان کی نسل بڑھتی ہے، ان کی نسل گھٹتی ہے. وہ پیدا بھی ہوتے ہیں، وہ جوان بھی ہوتے ہیں، وہ مرتے بھی ہیں. کیا درخت پیدا نہیں ہوتا بچے کی طرح؟ جب درخت پیدا ہوتا ہے اتنی کومل اس کی ایک شاخ ہوتی ہے، اگر آپ یہ چٹکی مارے ٹوٹ جائے گی. پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے اوپر 10 آدمی کلاڑیاں چلاتے ہیں تب بھی نہیں کٹتا ہو. یہی بچے کا حال ہے ہمارے. جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا، کتنا نازک ہوتا ہے، پھر وہ تنوً جوان ہو جاتا ہے. پہاڑ بھی پیدا ہوتے ہیں. تو ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا زمین ہے، آسمان ہے، جنات ہیں، موارد ثلاثہ ہے، فرشتے بھی ہیں، فرشتوں کی قسمیں ہیں. تو فرشتوں میں ہاروت ماروت کا بھی ایک شعبہ ہے، یہ ایک گروہ کا نام ہے. ہاروت ماروت گروہ کا نام، جیسے جبریل گروہ کا نام، میکائیل گروہ کا نام، اسرافیل ایک گروہ کا نام. تو یہ الگ الگ گروہ ہیں. تو ہاروت ماروت بھی فرشتے ہوتے ہیں، اور ان کو جو علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا وہ علم ہے جو انسان کے شعور کو براہ راست متاثر کرتا ہے. براہ راست انسانی شعور کو متاثر کرتا ہے. وہ ہاروت ماروت وہ یہاں آئے اور جناب پھر پوری قرآن میں تو اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، اس کی تفسیر پہ آپ پڑھیں تو اس میں ڈیٹیل ہوگی. وہ یہاں آئے اور انہوں نے لوگوں کو سکھایا، لیکن وہ جو کچھ انہوں نے سکھایا وہ تعمیری نقطۂ نظر سے سکھایا. دیکھیے، ایک ڈاکٹر ٹانگ کاٹ دیتا ہے، یہ تخریب ہے، بہت بری بات ہے. لیکن اگر اس ٹانگ کے کاٹنے سے دوسرا پورا جسم محفوظ ہو جائے پھر یہ تعمیر ہے. تو جادو بھی ایک علم ہے. وہ جادو ایک علم یہ ہے کہ تخریب میں کس طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کس طرح لوگ اس تخریب سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اس کو جادو ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ تخریب اور تعمیر میں فرق ہے. تعمیر جب بھی ہوگی اس میں آدمی کا ذہن، آدمی کی ساری تقدو، ساری کوشش، ساری ترکیبیں مفید ہوں گی، نفع بخش ہوں گی، اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، دوسرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. تخریب میں نقصان ہے، گھاٹا ہے، پریشانی ہے، اضمحلال ہے، خوف ہے، دہشت ہے، نا امیدی ہے، مایوسی ہے. لیکن تخریب کو اور تعمیر کو دونوں کو ہم علم کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے. علم کے استعمال جو ہے وہ تخریب اور تعمیر ہوتا ہے. اب آگ کھانا پکاتی ہے، آگ سردی دور کرتی ہے، یہ تعمیر ہے. آگ گھر پھونک دیتی ہے، شہر کے شہر جلا دیتی ہے، یہ تخریب ہے. پہلے میں
تخریب بولا تعمیر ہے. دو رخ ہے، ہر چیز کے دو رخ ہے. ایک تعمیر رخ ہے، ایک تخریب رخ ہے. تو ہاروت ماروت جو یہاں اس دنیا میں آئے اور انہوں نے جو علوم سکھایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اس کا تذکرہ ہے، وہ علوم سکھائے جس سے لوگ تخریب کرتے ہیں اور جس سے لوگ تخریب کر کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ علوم اس لیے سکھائے گئے تاکہ تخریب کا توڑ کیا جا سکے. مثلا ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، ابھی بظاہر تو آپ کسی کو بغیر ضرورت کے اگر اس کی نشر سے ہاتھ کاٹ دیں، یہ کیا ہے؟ یہ تخریب ہے. لیکن اگر ضرورتاً نشر سے آپریشن کیا جائے، یہ تعمیر ہے. تخریب کس طرح ہوتی ہے اور تخریب کا توڑ کس طرح ہوتا ہے، یہ ایک علم ہے جو ہاروت ماروت نے لوگوں کو سکھایا. بعد میں اس میں تعریف ہو گئی اور لوگوں نے اس کو کیا کہتے ہیں تخریب میں استعمال کرنا شروع کر دیا. کوئی بھی رخ ہو، تعمیر ہو یا تخریب ہو، دونوں میں آپ کو علم کا سہارا لینا پڑے گا. علم کے بغیر نہ تخریب کی تکمیل ہوتی ہے اور علم کے بغیر نہ تعمیر کی تکمیل ہوتی ہے. آپ گھر بناتے ہیں، کیا اس میں تعمیر میں جو بھی کچھ آپ کریں گے وہ علم نہیں ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ جو بلڈنگ مسجد بن کے کھڑی ہو گئی ہے، یہ کیا تعمیر ہے نا، علم ہے نا. تو اسی صورت سے کسی ایک عمارت کو گرایا کیسے جائے، یہ بھی ایک علم ہو گیا. لیکن اگر وہ علم تعمیر میں کام آ رہا ہے، وہ مثبت رجحان ہے، نیکی ہے، فائدہ مند ہے، اللہ کے رسول کے لیے پسندیدہ ہے. اور اگر کوئی علم نقصان دے، مطلب جیسے میں نے ابھی آگ کی مثال دی، آگ سے آپ کھانا پکائیں، یہ کیا ہے؟ تعمیر ہے. اسی آگ سے آپ کسی کا گھر جلا دیں، آگ کا جو وصف ہے جلانا وہ اپنی جگہ قائم ہے. آگ کے وصف کو آپ نے کس لیے استعمال کیا، آگ کے وصف کو آپ نے کس طرح استعمال کیا، یہ تخریب اور تعمیر ہے. اگر آپ نے آگ کے وصف کو کھانے پکانے میں استعمال کیا، سردی دور کرنے میں استعمال کیا، یہ تعمیر ہے. اگر آگ سے آپ نے کسی کا گھر جلا دیا، شہر کو آگ لگا دی، یہ تعمیر ہے. لیکن آگ کا جو جلانے کا وصف ہے وہ آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے. اگر آگ کے اندر جلانے کا وصف موجود نہ ہو تو آپ کا کھانا نہیں پکے گا. کھانا پکنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آگ نے جلا دیا پانی کو. جب آپ نے گوشت پکایا، اس میں پانی ڈالا ہنڈیا میں، نیچے آگ جلائی، تو آگ نے کیا کام کیا؟ پانی کو جلایا، بھاپ بنایا، ہیٹ پیدا کی. وہ ہیٹ اس کے اندر شامل ہو گئی گوشت کے اندر. اس نے اس کے جو اس کے کیا وہ جو ریشے ہیں، اس ریشوں کے اندر وہ داخل ہو کے اس نے اس کو کھانے کے قابل بنا دیا، الگ الگ کر دیا.
اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے صاحب آگ نے تو آگ ہونے ہی نہیں چاہیے تھی، آگ ہی نہ لگتی، کوئی کسی کو آگ سے جلا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اگر آگ کے اندر جلانے کا اس میں نہ ہوتا تو کھانا بھی نہ پکتا، کھانا کیسے پکتا؟ آگ کسی بھی چیز کی ہو، کوئلے کی ہو، لکڑی کی ہو، بجلی کی ہو، گیس کی ہو، کسی کی بھی ہو، آگ آگ ہے۔ تو یہ جو ہاروت ماروت فرشتے آئے، انہوں نے ایک علم سکھایا کہ تخریب کو کس طرح ختم کیا جائے تعمیر سے۔ اس علم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ علوم رائج ہوئے، اور بعد میں جب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ تو تخریب میں استعمال ہونے لگا، تعمیر بیچ میں سے نکال دی، تخریب کے لیے استعمال ہو گیا، تو انہوں نے وہ جو بھی کچھ علم تھا، صحیفوں پر تھا، کھالوں پر تھا، لکڑیوں پر تھا، جس پر بھی تھا، زمین میں دفن کرا دیا۔ اور یہ بھی اسی کتابیں آپ نے پڑھا، یہ بھی ہے اس میں کہ اس کے اوپر اپنا تخت رکھ دیا جہاں اس بادشاہت کرتے، یعنی حفاظت اتنی کی کہ اسے کوئی کھول ہی نہ سکے، تاکہ لوگ وہ علم اگر سیکھیں تو تخریب پھیلے نہیں، تخریب زیادہ نہ ہو۔ وہی ہوا کہ تخریب پھیل گئی، اور اس کو جادو کو، اس علم کو ہاروت ماروت نے جو علم سکھایا تھا، ہاروت ماروت نے وہ علم اس لیے سکھایا تھا کہ تخریب کا توڑ ہو سکے۔ لوگوں نے تخریب کے توڑ کو تخریب میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ ختم نہیں ہوا، اس لیے جو علم سیکھ لیا وہ سیکھ لیا۔ اب دو قسمیں بن گئی، دو تشخص قائم ہو گئے، دو رخ بن گئے۔ گروہ میں، انسانی گروہ میں، یا آپ کہہ لیجیے آدمیوں کے گروہ میں اور جنات کے گروہ میں، دو گروہ بن گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو تخریب ہی کرنی ہے، دوسرے نے کہا نہیں ہمیں تو تعمیر کرنی ہے۔ اب اس کی مثال ڈاکٹر کی، ڈاکٹر نسٹر چپ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں تخریب نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں تعمیر ہوتی ہے۔ ایک آدمی نسٹر چبا کے چیر دیتا ہے ہاتھ کو، وہ تخریب ہے، اس کو آپ تعمیر نہیں کہیں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ نشتر کو ہی ختم کر دیا جائے۔ نشتر کو ہی اگر ختم کر دیا جائے گا تو پھر تعمیری کام میں کس طرح نشتر کو آپ استعمال کریں گے؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہم نے ہر چیز کو دو رخوں پر پیدا کیا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، وہ کہتے ہیں جوڑے جوڑے، اس کا ترجمہ ہے، اس کا مطلب ہے ہر شے کو دو رخوں پر تشکیل دیا گیا ہے، دو رخوں پر تخلیق کیا گیا ہے۔ ایک رخ اس کا فائدہ مند ہے، اور دوسرے رخ سے اگر کوئی آدمی شر کو پسند کرتا ہے وہ اس سے شر پیدا کر سکتا ہے۔ اب پھر یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ صاحب یہ تو شر اور خیر تو اللہ کی طرف سے ہو گیا، پھر اس میں برائی کیا ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے، تو اب اس کا ایک سوال ہے چھوٹا سا، کیا اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ استغفار کہ اللہ تعالیٰ آگ ہی نہ بناتے؟ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نہ آگ بناتے نہ آگ لگتی، اللہ تعالیٰ آگ نہ بناتے تو
کھانا کیسے پکاتے، سردی دور کیسے ہوتی، لوہا مولڈ کیسے ہوتا، برتن کیسے بنتے، ہتھیار کیسے بنتے، سریا کیسے بنتا، شیطیر کیسے بنتے. ہر چیز کے دو رخ ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر شے کو دو رخوں پر پیدا کیا. اب ہر شے کو آپ کہیے ہر شے کا مطلب تو مؤنث مذکر ہے، وہ بھی ہے، لیکن شے کے دو رخ تخریب تعمیر بھی تو ہیں. یعنی اس شے سے آپ چاہے تخریب پیدا کرتے ہیں، اس شے سے آپ تعمیر پیدا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور یہ بات پوری طرح ان 1,24,000 پیغمبروں نے ذہن نشین کر دی، غور گزار نہیں، ذہن نشین کر دی کہ اللہ تعالیٰ تخریب کو ناپسند کرتے ہیں، تعمیر کو پسند کرتے ہیں. دو کردار متعین ہو گئے، ایک پسندیدہ کردار اور ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ کردار. پسندیدہ کردار تعمیر ہے، ناپسندیدہ کیا ناپسند ہے رخ پسندیدہ رخ جو ہے وہ تعمیر ہے، اور ناپسندیدہ رخ جو ہے وہ تخریب ہے. اب اس کو اور پھیلا لیجئے. پسندیدہ رخ رحم ہے، کرم ہے، سخاوت ہے، بخشش ہے، معافی ہے، عفو درگزر ہے، رحمت ہے، لوگوں کی خدمت ہے، حسن سلوک ہے، اخلاق ہے، بردباری ہے، نیکی ہے، پرہیزگاری ہے. اور ناپسندیدہ رخ اس کے الٹ ہے، پریشانی ہے، اضمحلال ہے، بے چینی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، خود کو بھی نقصان پہنچانا ہے. اب آگ کے دو رخ ہیں، ایک تخریبی رخ، ایک تعمیری رخ. لیکن آگ کا وصف ہے جلانا. دیکھیے یہ بات بہت غور طلب ہے. آگ کا کیا وصف ہے؟ جلانا. اب آپ ایک ہنڈیا میں یا ایک دیگ میں پانی رکھ کے اس میں گوشت ڈال دیتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پانی جلتا ہے، اس کے اندر ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بھاپ بنتی ہے. اس ہیٹ کی وجہ سے کھانا پک جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے. اسی آگ کو، جیسے میں نے کہا آپ کوئی کھیت ہے اس میں جا کے آپ آگ لگاتے ہیں، سارا پورا کھیت جل جائے گا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی کو مؤنث مذکر سے بنایا، لیکن یہ بھی ہے کہ مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ہر شے کو دو رخوں پر پیدا کیا، تعمیر اور تخریب. آپ اس رخ کو تخریب میں استعمال کر لیں گے تو یہ سب شیطنت ہوگی. آپ اس رخ کو تعمیر میں استعمال کریں گے، یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے عین مطابق ہوگا. تو ہاروت اور ماروت جو فرشتے آئے وہ علم سکھانے آئے، تخریب کا اور تعمیر کا، لیکن اس میں زیادہ انہوں نے اس بات کو نمایاں کیا کہ تخریب کیا ہے اور تخریب کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تخریب کو ناپسند کرتے ہیں، تعمیر کو پسند کرتے ہیں.
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ علم عام ہونے لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ لوگ تخلیق کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. انہوں نے وہ جتنے بھی جو بھی اس زمانے میں چمڑا ہوگا یا جو بھی کچھ ہوگا وہ لے کے سب انہوں نے زمین میں دفن کرا دی، اور دفن کرا کے اس کے اوپر اپنا تخت رکھا. اس کا لوگوں نے بعد میں نام جادو رکھ لیا. اللہ کی طرف سے جادو نام یہ نہیں کہ جا کے جادو سکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وہ علم سکھاؤ جو تخریب اور تعمیر کو جدا جدا کر دے. یہ علم سکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ تخریب کو ناپسند فرماتے ہیں، بالکل نظر انداز کرتے ہیں، اور تعمیر کو پسندیدہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. پھر شیطان کا سارا جو معاملہ ہوا ہے قرآن پاک میں، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے دنیا میں جو فساد برپا ہوا، زمین جو آتش فشاں بن گئی، ہر طرف آہوکار مچ گئی، پریشانی، مار کٹائی، قتل و غارت گری، گناہ عام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس تخریب کو اللہ تعالیٰ تخریب کو پسند نہیں فرماتے. تخریب ہے ضرور. آپ یہ سوچیں اگر تخریب نہ ہوتی تعمیر کیسے ہوتی؟ آگ کا جلانا، آگ کا وصف جلانا ہے. جلانا بذات خود تخریب ہے، لیکن کھانا پکانے میں پانی جلانا تعمیر ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا، جوڑے جوڑے بنایا، مرد عورت بنایا. اس کا ایک ترجمہ تو یہ بھی ہے، اور ایک ترجمہ یہ کہ ہر چیز کے دو رخ بن گئے. وہ رخ اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر آپ اس کو تعمیر میں استعمال کر سکتے ہیں. اور کوئی بندہ شیطان کا سہارا لے کر، ابلیس کا سہارا لے کر اس کو تخریب میں استعمال کرتا ہے. تو یہ مختصر سی تشریح ہے. اس کو آپ، میرا خیال ہے ہاروت ماروت کا قصہ آپ لوگ پھر پڑھیں اس کو.